السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، حضرت اسد بن حارثہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک قافلہ کسی محاذ پر روانہ فرمایا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ 10 صحابہ کرام عسفان اور مکہ شریف کے درمیان واقع ایک وادی میں پہنچے تو قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ملی، لہٰذا 100 تیر اندازوں نے ان 10 صحابہ کرام کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ صحابہ کرام کا یہ نورانی قافلہ کھانے پینے کے لیے ٹھہرا اور وہاں پر انہوں نے کھجوریں وغیرہ تناول فرمائیں، پھر وہ آگے روانہ ہو گئے۔ جب وہ 100 تیر انداز ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں دیکھیں تو وہ آپس میں کہنے لگے، یہ تو مکہ شریف کے کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، انہیں ڈھونڈو، وہ ضرور کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ جب قافلے کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو آپ تمام صحابہ کرام کو لے کر ایک میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی آپ میدان میں آئے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز کسی کافر کے وعدے کا اعتبار نہیں کروں گا اور ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا تو انہوں نے صحابہ کرام پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، ہماری اس حالت کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھے کہ ان ظالموں نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ اسی طرح ان دشمنوں نے اور بھی صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ جب آخر میں صرف حضرت خبیب، حضرت زید بن ثابت اور ایک صحابی باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کافروں نے یہ دیکھ کر فوراً ان سے تلواریں چھین لیں اور انہیں گھیرے میں لے لیا اور ان کو مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک صحابی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، اب میں ہرگز تمہارے وعدے پر اعتبار نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سن کر کافروں نے ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ان ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ کافر حضرت زید بن ثابت اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ مکہ شریف لے گئے اور وہاں پر ان کو بیچ دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد ہوا تھا اور جنگ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے بنو حارث نے آپ کو خرید لیا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ وہ آپ کو شہید کر کے حارث بن عامر کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ پھر انہوں نے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ ایک دن آپ نے حارث کی لڑکی سے استرا مانگا تاکہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے آپ اسے تیز کر سکیں۔ لڑکی نے آپ کو استرا دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی کا ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آیا اور وہ آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گیا۔ ادھر اس لڑکی کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ جب وہ لڑکی دوبارہ اس طرف آئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔
کہ کہیں حضرت خبیب میرے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو خوف زدہ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، کیا تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ میں تیرے بچے کو قتل نہ کر دوں؟ تو اس نے کہا، ہاں، میں اسی بات سے خوف زدہ ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے بچے کو اس عورت کی طرف بھیج دیا۔ ناظرین، وہ لڑکی کہا کرتی تھی کہ خدا کی قسم، میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور آپ اسے کھا رہے ہیں، حالانکہ ان دنوں مکہ شریف میں کہیں بھی انگور نہ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ رزق انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو آپ کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کھلم کھلا اعلان کرنے والے مرد مومن کے گرد جمع ہو گئے، مگر آپ بالکل بھی نہ گھبرائے اور آپ کے پایۂ استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ پھر آپ نے ان کافروں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو تاکہ میں اس رب کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ کر سکوں جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ کی بیڑیاں کھول دیں۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کافروں سے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں، تو میں بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے میرے رب، تو ان سب کافروں کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے۔ اس کے بعد ابو سروعہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، صحابہ کرام نے گلشن اسلام کو اپنے پاک خون سے سینچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے جذبہ ایمان اور محبت رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔